السلام علیکم، ویلکم ٹو مان رائے اکیڈمی۔ اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ اپنے اردو کا پیپر کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اردو کا پیپر ٹھیک طرح سے اٹیمپٹ کرنا آ جائے تو آپ اپنے نمبروں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 مارکر لے لینے ہیں، ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے بلیک اور ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے بلو۔ تو اوپر آپ نے حصہ انشائیہ لکھنا ہے بلیک کے ساتھ، اس کے نیچے آپ نے لکھ لینا ہے حصہ اول، نیچے جو سوال نمبر ہے وہ لگا لینا ہے اس طرح جس طرح جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نیچے آپ لکھیں گے حصہ نظم، اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے دائرہ لگا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اشعار کی تشریح، یہ ہیڈنگ لگانی ہے، نیچے جو ہے وہ 2 لائن لگا دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جس شعر کی تشریح لکھنی ہے وہ شعر آپ نے درمیان میں جو ہے وہ دونوں سائیڈ سے ایک جیسا جو ہے وہ لکھ لینا ہے خوبصورت کر کے، یعنی جہاں سے شروع ہو رہا ہے دوسرا جو مصرع ہے وہ بھی وہیں سے شروع ہو اور وہیں پر ختم ہو۔ نیچے آپ لکھیں گے نظم کا عنوان اور اس کے بعد شاعر کا نام۔ یہ ہیڈنگ آپ نے مارکر کے ساتھ دے کر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آگے ان کا جو ہے وہ پینسل کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے جو ہے وہ بلو کے ساتھ جو ہے وہ مفہوم کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس طرح 2 لائن نیچے لگا لینی ہے اور اس طرح آگے کالن لگا کے نیچے آپ نے جو ہے وہ بلو کے ساتھ یا بلیک کے ساتھ آپ نے اس کا مفہوم پہلے بیان کرنا ہے، پھر آپ نے تشریح کی ہیڈنگ لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے تشریح جو ہے وہ لکھنی ہے۔ یہ یاد رہے کہ آپ نے کوئی کٹنگ نہیں کرنی، اگر کٹنگ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر چھوٹا سا ہلکا سا جو ہے وہ کٹ لگانا ہے، اس کو زیادہ واضح نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ سکے، یعنی اس کو آسانی سے نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے حصہ غزل جو ہے اس کی ہیڈنگ دینی ہے اس طرح مارکر کے ساتھ بلیک کے ساتھ۔ نیچے آپ نے شعر نمبر 1 لائن چھوڑ کر جو ہے وہ شعر نمبر لکھنا ہے اور نیچے جو ہے وہ آپ نے 2 لائن لگا دینی ہے بلیک مارکر کے ساتھ، پیمانے کے ساتھ، یہ جو لائنیں ہیں وہ پیمانے کے ساتھ لگانی ہیں۔ پھر آپ نے 1 لائن چھوڑ کر نیچے شعر لکھنا ہے، شعر اس طرح درمیان میں لکھنا چاہیے جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 1 لائن چھوڑ کر لکھنا ہے شاعر کا نام مارکر کے ساتھ، یہ بلیک مارکر کے ساتھ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے بعد یہ لگا کر آگے شاعر کا نام جو ہے وہ پینسل سے لکھ لینا ہے، جو پینسل یا پین جو بھی آپ کے پاس ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مفہوم کی ہیڈنگ دیں گے اور مفہوم کی ہیڈنگ دے کر مفہوم لکھیں گے، 2 لائن یا 3 لائن سے زیادہ مفہوم نہیں لکھنا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کے لیے کم سے کم 1 پیج جو ہے اس کو آپ لازمی لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے بلیک مارکر سے سوال نمبر 4 کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے اوپر نیچے لکھنا ہے خلاصہ۔ خلاصہ لکھنے کے بعد آپ نے جو بھی سبق کا نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، سبق کا نام لکھ کر نیچے 2 لائن لگا دینی ہے، 1 لائن موٹی ہونی چاہیے، 1 باریک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے لکھیں ہیڈنگ دیں مصنف کا نام، آگے جو ہے وہ پینسل سے یا پین کے ساتھ جو ہے وہ مصنف کا نام لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ ماخذ لکھیں، یعنی کہ اس سبق کو کس سے لیا گیا، پھر صنف کی ہیڈنگ دینی ہے اور پھر نیچے خلاصے کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس طرح پھر نیچے آپ نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ پین کے ساتھ جو ہے خوبصورت کر کے لکھنا ہے۔ پھر آپ نے اسی طرح سوال نمبر 5 کی ہیڈنگ دینی ہے، اسی طرح سے آپ نے 2 لائن لگانی ہے، خلاصہ لکھنا ہے اور جو نظم ہے اس کا نام لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ لکھ لینا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہاں پہ خلاصہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ یہ چیز اس کا خیال آپ نے لازمی رکھنا ہے کہ کوئی اگر اس میں مین چیز آ رہی ہے تو اس کو آپ مارکر کے ساتھ یا بلیک پینسل کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا واضح کر دیں تاکہ وہ چیز تھوڑی سی واضح نظر آئے اور خوبصورت لگے۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 6 کی ہیڈنگ لگانی ہے اور نیچے مکالمہ نویسی لکھ کر اس کو دائرے میں بند کر دینا ہے اور جس ٹاپک پر مکالمہ آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے درمیان میں، اور اس کے بعد آپ نے اپنا جو پیپر ہے اس کو تھوڑا فولڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی ایک لائن جو ہے وہ لگ جائے جس میں آپ نے جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ لکھنا ہے۔ آپ مارکر سے ہیڈنگ دیں گے اور اس طرح ترتیب کے ساتھ لکھیں گے تاکہ آپ کو ایسے ہی لگے جیسے بالکل سیدھا جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے جس طرح آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ مکالمہ کے لیے کم سے کم آپ کو 3 صفحے جو ہے وہ لازمی لکھنے چاہیے تاکہ آپ اچھے نمبر لے سکیں۔ اب اگلا سوال آپ کا آتا ہے سوال نمبر 7، آپ نے بلیک سے اس کی ہیڈنگ لگانی ہے، 2 لائن لگانی ہے، 1 باریک لائن اور 1 موٹی لائن۔ نیچے آپ درخواست نویسی لکھ کر اس کو آپ دائرے میں بند کریں گے اور جس عنوان پر لکھنی ہے وہ پہلے آپ اوپر لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے بلو کے ساتھ بخدمت جناب، جو بھی آپ نے اسکول کا نام کالج کا نام لکھ کر آگے الف ب ج لکھ دینی ہے اور نیچے آپ نے لکھنا ہے عنوان کے بعد آپ نے یہ بلو کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لکھنا ہے۔ یہ عنوان کے بعد آپ نے 1 لائن چھوڑ کر جناب علی لکھنا ہے اور نیچے آپ نے درخواست خوبصورت کر کے لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے مارکر کے ساتھ درخواست گزار اور نیچے وہ اپنے آپ کا تابع فرمان جو ہے وہ ABC جو بھی آپ نے لکھنا ہے، نام نہیں لکھتے یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ رائٹ سائڈ پر آپ نے اپنی تاریخ لکھ کر اپنے پیپر کو مکمل کر دینا ہے۔